ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قرأت فرما کر مرحومہ کی روح کے صالح صاحب ظہیر فاطمہ بنت ظفر مسلم کی رئیس فاطمہ بنت ظفر محسن نقوی رئیس فاطمہ بنت ظفر محسن نقوی کی روح کو صالح صاحب فرمانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق، المولن الحق بالحق بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وقتلتهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19 صلوات على محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی قدر سامعین معظم موالیان حیدر کرار، صاحب ادھر تشریف لائے، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے گا۔ علماء کا جو وجود ہے وہ ہر بزم میں اور ہر جگہ پر باعث خیر و برکت ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کو جو ثواب مل رہا ہے وہ ثواب مجھے بھی مل جائے، اس وجہ سے میں نے قبلہ کو سامنے دعوت دی ہے کہ ایک مرحومہ مومنہ کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات کافی دیر سے مصروف عبادت، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اشعار ہمارے وسیم امروہی بھائی نے، بہرحال نام ایسا ملتا جلتا ہے کہ وہ بار بار زبان پہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن نام چینج ہو سکتا ہے مگر ذات جو ہے وہ بدلنے والی نہیں ہے۔ اور مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ اچھے نام رکھنے سے زیادہ اچھے کردار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اچھی ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ لوگ ناموں کو بھول جاتے ہیں مگر کاموں کو نہیں بھولا کرتے۔ لہذا بہرحال نام شاید مجھے ان کا سال 2 سال میں یاد نہ رہے، لیکن یہ کہ یہ اشعار مجھے یاد رہیں گے جو انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی فکر اور بڑی ہی اچھے الفاظ اور بڑا اچھا پیرایا، بڑا اچھا اسلوب گفتگو۔ بہرحال اب یہ قرآن جو ہے ہمیں اسی طرح متوجہ کر رہا ہے۔ اب میں جس موضوع کو آپ کے سامنے چھیڑنا چاہتا ہوں، بہرحال میرے سامنے ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ مجھے یہ خبر نہیں ہے کہ یہاں نماز کا اور اذان کا وقت کتنے بجے ہو رہی ہے، اور چونکہ ممبر پہ آتے آتے مجھے 12 بج گئے ہیں، تو اگر کسی موضوع کو چھیڑا بھی جائے تو تقریباً 40 45 50 منٹ تو کم سے کم چاہیے۔ لہذا گفتگو کا آغاز یہیں سے ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔
اور آج ہماری ہر پریشانی، ہماری ہر پرابلم، ہماری ہر مشکل کا حل اگر کہیں پہ ہے تو وہ قرآن میں ہے۔ لہذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی ان مجلسوں میں آئیں، چونکہ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں سیرت اہل بیت بیان ہوتی ہے، یہاں تفسیر قرآن بیان ہوتی ہے، تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہاں سے کچھ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو یہاں سے کچھ لے کے نہیں جاتا وہ مردے کو بھی کچھ دینے کے لائق نہیں ہوتا۔ علماء تشریف فرما ہے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا، جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتا۔ صحیح بات۔ اگر جیب میں کسی کے 10 روپے ہیں اور کوئی سوال کر لے تو وہ ہو سکتا ہے اس میں سے 5 روپیہ دے دے، 100 ہیں تو 50 دے دے، لیکن اگر کسی کی خود کی ہی جیب خالی ہو تو وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ مردوں کو ایصال ثواب بھی وہی پہنچاتے ہیں جو خود یہاں سے کچھ لے کے جاتے ہیں۔ لہذا ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں، اور یقیناً تبرکات تو اتنے بڑھتے ہیں کہ ہمارا شمار اور ہماری گنتی اور ہماری کیلکولیشن فیل ہو جاتی ہے۔ اتنے تبرکات یہاں بڑھ جایا کرتے ہیں، اتنی برکتیں یہاں سے حاصل ہو جایا کرتی ہیں، ہمیں نظر بھی نہیں آتی ہیں، پس منظر نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجلس میں آنا ہی ثواب ہے، مجلس کو سننا ہی ثواب ہے، اور اسی ثواب کے لیے ہم دوڑتے رہتے ہیں، لیکن اس ثواب کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا ثواب ہے کہ جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہگار کسی مجلس سے اٹھ کے جائے، اور جب اٹھ کے جانے لگے تو اسے ویسا گناہگار نہ سمجھنا جیسا وہ پہلے تھا۔ اس نے خود استغفار کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر فرشتوں نے اس کے لیے استغفار کیا۔ لہذا تبرکات بہت بڑھتے ہیں، ہماری نظریں نہیں ہیں، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ہمارے احساسات کام نہیں کر رہے ہیں، لہذا متوجہ ہو جائیں۔ قرآن خود اس موضوع کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ قرآن یقیناً ہدایت ہے، جیسا کہ یہ قرآن خود کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بے شک یہ وہی قرآن ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی طریقے کی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور چونکہ شک کی گنجائش نہیں ہے ھدی للمتقین، اسی لیے یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اگر شک کی گنجائش ہوتی تو ہدایت نہیں ہو سکتی تھی۔ لہذا جب ہم اس کتاب کو پڑھیں، جب ہم ان مجلسوں میں آئیں، ان آیتوں کو سنیں، تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہاں سے کچھ لینے کے لیے آئیں، ہم یہاں سے کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کلا انہا تذکرہ لمن شاء ذکرہ، یقیناً یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن یاد دلانے والا ہے، مگر کس کے لیے؟ لمن شاء ذکرہ، جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ ہر کسی کے لیے یہ ہدایت عام نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن ہر کسی پہ اثر کر جائے گا۔ لمن شاء ذکرہ، یہ اسی کو یاد دلائے گا، یہ اسی کو اللہ تلک پہنچائے گا، یہ اسی کی ہدایت کرے گا کہ جو خود ہدایت لینا چاہے، اور اگر خود ہدایت لینے کے لیے تیار نہ ہو تو بزم نبی میں بھی بیٹھا ہو تو جاہل ہی اٹھ کر جائے گا۔ لہذا بڑی اہمیت ہے۔ اب پوری توجہ آپ رکھیے گا کہ علم کی طرف جو قرآن متوجہ کر رہا ہے، ہم کتاب الہی کو صحیح سے سمجھ نہیں پائے۔ ہمارا جو قرآن کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں۔ ہم قرآن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن خاموش کتاب ہے، خاموش کتاب، یہ بولتی نہیں، اور یہ تصور ہمارے یہاں ممبروں سے ہمارے ذہنوں میں انڈیل دیا گیا ہے کہ اہل بیت بولتی کتاب ہے اور قرآن خاموش کتاب ہے۔ قسم خدا کہ قرآن خاموش کتاب نہیں ہے، قرآن جیسا بولتا ہے ایسا تو کوئی بول بھی نہیں سکتا ہے۔ قرآن جیسا بولتا ہے ایسا تو کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے اندر وہ خصوصیتیں ہیں، قرآن کے اندر وہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں، کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہمیں چونکہ قرآن کی زبان نہیں آتی ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ خاموش ہے،
ورنہ یہ تو رات دن چیخ چیخ کے ہم سے باتیں کرتا ہے، یہ تو رات دن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنا ہم نشین بنانا چاہو، اپنا ساتھی بنانا چاہو، اپنا کمپینین بنانا چاہو، اپنا ہم سفر بنانا چاہو، اپنا ساتھی بنانا چاہو تو قرآن کو اپنا ہم نشین بنا لو، اس لیے کہ دنیا کا ہر ہم نشین کہیں نہ کہیں پہ جا کے دھوکہ دے دے گا، مگر قرآن جس کا ہم نشین بن جائے اسے کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے، کتنا بولتا ہے کہ انسان کو تنہائی سے ڈر لگتا ہے نا۔ یہ اتنا بڑا محل، اس امام باڑے میں آپ کسی کو رات میں اکیلے سونے کے لیے کہیں تو وہ ڈرے گا کہ بھائی اتنے سارے کمرے ہیں اور اتنے سارے دروازے ہیں، بہرحال وحشت ہوگی۔ اور اس سے بڑا کوئی بنگلہ ہو، کوئی جگہ ہو، اس میں سونے کے لیے کہیں تو وحشت ہوگی ہیں۔ تو جنہیں ان گھروں سے وحشت لگ رہی ہے انہیں قبر سے وحشت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وحشت ہوتی ہے نہیں؟ تنہائی میں انسان اپنے سائے سے ڈرتا ہے، ہوا کے جھونکے سے ڈرتا ہے، اپنے آپ سے ڈرنے لگتا ہے، عجیب طرح کے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ مگر وارث کربلا امام زین العابدین علیہ السلام صلوات علیہ الرحمہ، کتنا بولنے والی یہ کتاب ہے، کتنی بولنے والی یہ کتاب ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر اس کائنات کے چرند و پرند مر جائیں، تمام جنات و انسان مر جائیں، تو کوئی باقی نہ ہو، کوئی بولنے والا نہ ہو، اللہ اکبر، امام فرماتے ہیں ہو کا سناٹا ہو، کسی آدم و آدم ذات کا نام و نشان نہ ہو، کسی چرند پرند کا نام و نشان نہ ہو، وحشت ہی وحشت ہو۔ اور ایسی وحشت میں بھی اگر کتاب خدا میرے ہاتھ میں ہو تو مجھے تنہائی کا احساس ہونے والا نہیں۔ امام فرما رہے ہیں اتنا بولنے والی یہ کتاب، کتنا بولتی ہے۔ شیخ عباس قمی جن کی کتاب سے ہم واقف ہیں، نام سے واقف ہوں یا نہ ہوں، دیکھیں کارنامے باقی رہ جاتے ہیں، لوگ ناموں کو بھول جاتے ہیں۔ شیخ عباس قمی آدھے جانتے ہوں گے، آدھے نہیں جانتے ہوں گے، لیکن میں کتاب کا نام لوں گا تو سب کو یاد آ جائے گا، جن کی کتاب مفاتح الجنان، جس سے ہم سال بھر کے اعمال انجام دیتے ہیں، ماہ رمضان کی دعائیں پڑھتے ہیں، 13 رجب کی دعا پڑھتے ہیں، 40 کی زیارت پڑھتے ہیں، کس دن کون سا روزہ رکھنا ہے، یہ ہمیں جس کتاب سے ہم اپنے پورے سال کا شیڈیول تیار کرتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے مفاتح الجنان، جو مسجدوں میں رکھی ہوتی ہے، مولویوں کے پاس ہوتی ہے، اسی سے دیکھ کر علماء حضرات بیان کرتے ہیں کہ آج کے اعمال کیا ہیں۔ آپ جاتے ہیں نا پوچھنے کے لیے کہ مولانا بتائیے آج کے اعمال کیا ہیں، تو یہ اعمال جس کتاب سے دیکھ کے علماء آپ کو بیان کرتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے مفاتح الجنان۔ اس کے لکھنے والے ہیں شیخ عباس قمی، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، 300 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، نفس المحموم ان کی کتاب، منازل آخرت ان کی کتاب، بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن جس کتاب کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے وہ ہے مفاتح الجنان۔ اس کتاب کے لکھنے والا یہ رائٹر، ان کی پرورش اور تربیت کیسے ہوئی ہے، دیکھیں ماں باپ کا کردار کیا ہوتا ہے، اور قرآن جس گھر میں سانس لے رہا ہو وہاں بچوں پہ کیسے اثر مرتب ہوتا ہے، کس طریقے سے۔ قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں اور ایک قرآن ان کے گھر میں بھی پڑھا جا رہا ہے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ میرا بچپنا تھا، ابھی گھر میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری تھا، ابھی باہر کا مدرسہ نہیں دیکھا تھا، ابھی ماں باپ کی تربیت میرے اوپر اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد روزانہ نماز صبح کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ شیخ عباس قمی، میرے والد روزانہ نماز صبح کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں سنتا تھا، لیکن سنتا تھا تو میرے والد کے پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے والد سورہ یاسین کی تلاوت کرتے کرتے سورہ یاسین کی 63 نمبر آیت پہ پہنچے، 36واں سورہ ہے یہ اور 63ویں آیت۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 63ویں آیت پہ پہنچے جس میں قرآن کہہ رہا ہے ہٰذِہِ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی جہنم ہے جس کا ہم نے تم گناہگاروں سے وعدہ کر لیا ہے۔ یہ قرآن کتنا بولنے والی کتاب ہے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ میرے والد جب قرآن کی اس آیت پہ پہنچے سورہ یاسین کی
تو جب اس آیت کو پڑھا ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی جہنم ہے کہ جس کا ہم نے تم گناہگاروں سے وعدہ کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد نے اس آیت کو پڑھا تو اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئی، روتے روتے صبح سے شام ہو گئی، روتے رہے، نماز پڑھی، روتے رہے، مگر سورہ یاسین ختم نہ کر سکے۔ شیخ عباس کون سی جہنم؟ قرآن کا انداز گفتگو دیکھیں، ھذہ، یہ وہ جہنم ہے جس کا ہم نے تم گناہگاروں سے وعدہ کر لیا۔ اگر تم گناہگار ہو تو تم ہی سے وعدہ کر لیا ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی مراعات نہیں ہے، کوئی کسی طریقے کی تکلف نہیں ہے کہ سامنے نہیں کہہ سکتے ہیں، پیٹھ پیچھے کہہ دیں گے، نہیں، قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے ھذہ، یہ وہ جہنم ہے۔ جہنم ہے، یہ جہنم کب دکھائی دے گی؟ جب انسان قبر سے گزرنے کے بعد، روز محشر، حساب و کتاب سے گزرنے کے بعد، تب جا کے جہنم کی آگ کو دیکھے گا، مگر قرآن ابھی دکھانے کے لیے تیار ہے، ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی جہنم ہے کہ جس کا ہم نے تم سے وعدہ کر لیا ہے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ میرے والد اس آیت پر پہنچنے کے بعد اس طریقے سے آنسو بہا رہے تھے کہ گویا جہنم کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کی امیجنیشن پاور ہے، یہ قرآن کی امیجری ہے کہ قرآن جب کسی واقعے کو بیان کرتا ہے تو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ جیسے آنکھوں کے سامنے پوری فلم چل رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے منظر انڈیل دیے گئے ہوں، ایسا لگتا ہے وہ واقعات جہاں انسان کی فکر نہیں جا سکتی، جہاں انسان کی تفکر نہیں جا سکتے، جہاں انسان کے خیالات نہیں جا سکتے، ان واقعات کو قرآن بیان کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، قرآن ایک عجیب تصور پیدا کر رہا ہے۔ دیکھیں قرآن کتنا بولتا ہے، کیسی بولنے والی کتاب ہے، مگر چونکہ ہم اس کی زبان نہیں جانتے ہیں لہٰذا ہم ناواقف ہیں، اور زبان نہ جاننے ہی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ہے، دعاؤں میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے، ہمیں دعائیں اپنے اوپر بوجھ لگنے لگی ہیں۔ آپ کو یہ یقین نہیں آئے گا، آپ اندازہ لگائیے گا کہ شب جمعہ جب مسجد میں حدیث قصہ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے نہیں؟ اب میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بزرگ تو ماشاءاللہ علم رکھتے ہیں، لیکن نوجوانوں سے کسی نوجوان کو پکڑ کے پوچھئے گا کہ بھئی یہ جو حدیث قصہ ہو رہی تھی اس میں ہوا کیا ہے، تو اس کے پاس کوئی آنسر نہیں، اور چونکہ خبر نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے تو اثر کہاں سے ہوگا۔ اور میری بات یاد رکھیے گا کہ جو دعا پرزینٹ میں اثر نہیں کر رہی ہے وہ فیوچر میں کیا اثر کرے گی؟ جو فی الوقت جس وقت ہو رہی ہے، جب اس وقت اثر نہیں کر رہی ہے، جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں جب وہ اس وقت ہمارے دل پہ اثر نہیں کر رہا ہے تو بعد میں اس کی برکتوں کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس سے ہمیں کیا برکتیں حاصل ہو سکتی ہے، کیا یہ ہمارے اوپر اثر کرے گا جو فی الوقت ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے طریقے کو بدلنا ہوگا، اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلنا ہوگا، اپنی طریقہ زندگی کو بدلنا ہوگا، ہمیں دعاؤں کے ٹرانسلیشن پڑھنا پڑے گی، ہمیں قرآن کے ترجمے پڑھنے پڑیں گے، اور جب ہم قرآن کے ترجمے پڑھیں گے تب ہمیں نظر آئے گا کہ قرآن کیسے بولتا ہے، قرآن کیسے گفتگو کرتا ہے۔ قرآن مجید کا 74واں سورہ ہے سورہ مدثر۔ مدثر کے معنی ہے چادر اوڑھنے والا، پڑھتے ہیں ہم، اکثر لوگ پڑھتے ہیں اس سورہ مدثر، چھوٹا سا سورہ، لیکن اس سورہ میں اللہ ایک موضوع کو بیان کرتا ہے۔ اسی سورہ کی 74ویں سورہ کی 26ویں آیت سے اللہ ایک موضوع کو چھیڑتا ہے، اور 26ویں آیت سے پہلے سے ہی اللہ شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، یہی آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ قرآن سأصلیہ سقر، ہمیں قرآن کے ترجمے کی طرف جانا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا ہم سے کہہ کیا رہا ہے، ہمارا خدا ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ رکھتا ہے، کیا ڈیمانڈ ہے، اور اگر معلوم نہیں ہوگا تو اس ایجوکیشن سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔
بچوں کو اسکول بھیجتے رہو، بوجھ اٹھاتے رہو، یہ برڈن اور یہ بوجھ اور یہ بستہ اور یہ کتابیں، یہ موٹی موٹی کتابیں پڑھ لی، فزکس کی یہ موٹی کتاب، کیمسٹری کی یہ موٹی کتاب، مگر اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی نہ اٹھنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ بیٹھنے کا سلیقہ معلوم ہے۔ علم جو ہے وہ ڈگریوں کا نام نہیں ہے، علم کاغذوں کا نام نہیں ہے، علم اکچھروں کا نام نہیں ہے، علم حرفوں کا نام نہیں ہے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم نام ہے چینجنگ کا، علم نام ہے بدلاؤ کا، علم نام ہے تبدیلی کا، علم نام ہے ریولیوشن کا، علم نام ہے انقلاب کا، علم نام ہے پریورتن کا۔ اور اگر پریورتن ہو رہا ہے تو علم ہے، اور اگر تبدیلی نہیں ہو رہی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر علم نہیں ہے۔ ڈگریوں میں علم کو نہ تولنا۔ اپنے بچوں کو اسکول اس لیے نہ بھیجو کہ اسے نوکری کرانی ہے۔ اگر یہی کانسیپٹ رہا تو بچیوں کو روکتے ہوئے نظر آؤ گے کہ جب ہمیں اس سے نوکری نہیں کرانی ہے تو پڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، پڑھانے کا فائدہ یہ ہے کہ جاہل اور عالم کی پہچان ڈگریوں سے نہیں ہوتی ہے، فیصلوں سے ہوا کرتی ہے۔ اپنے فیصلوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ عالم ہے یا جاہل ہے۔ پیام اعظمی صاحب کے وہ ایک بند مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی۔ جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی۔ عالم کا مطلب مولوی نہیں ہے، عالم کا مطلب ہے نالجیبل، عالم کا مطلب ہے پڑھا لکھا انسان، ایجوکیٹڈ، جسے علم آتا ہو اسے کہتے ہیں عالم۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی۔ اب یہاں پہ حسین منی وانا من الحسین لکھا ہوا ہے، اگر جاہل ہے تو اسے کیا خبر ہے؟ علم تو چوم رہا ہے مگر اس علم پہ عباس لکھا ہوا ہے، اسے خبر نہیں ہے۔ زری کو چوم رہا ہے مگر زری پہ حسین لکھا ہوا ہے، اسے خبر نہیں ہے۔ تو جسے نام حسین کی خبر نہیں ہے اس سے کیا مطالبہ کہ اس نام کو وضو سے چھوا جائے یا بغیر وضو کے چھوا جائے؟ جہالت کہاں کہاں لے کے جائے گی۔ جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی۔ جاہل کے زر و مال بھی ہیں وجہ تباہی، عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ دیکھا ہے فقیری میں شاہی کرتے ہوئے؟ دیکھو امام خمینی کی زندگی کو دیکھو، خامنہئی صاحب کی زندگی کو دیکھو، آیت اللہ سیستانی کی زندگی کو دیکھو۔ بہت بڑے محل میں نہیں رہتے ہیں، ہمارے گھر سے بھی کمتر درجے کا ان کا گھر ہوتا ہے، لیکن اللہ اکبر کیا شاہی ہے، کیا بادشاہی ہے، دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی۔ جاہل کے زر و مال بھی ہے وجہ تباہی، عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ جاہل ہے تو حیوان کی طرح پیٹ بھرے گا، عالم ہے تو فاقے بھی سلیقے سے کرے گا۔ طریقے سے معلوم ہوگا، سلیقے سے معلوم ہوگا کہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے۔ جاہل ہے، اب دیکھ لیا، آپ سب کچھ دے دیجئے اپنی بیٹی کو، لیکن اگر علم نہیں دیا ہے تو پہلے ہی دن سے شور مچنا شروع ہو جاتا ہے۔ علم، قرآن اس علم کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اگر ہم اس علم کی طرف متوجہ ہو جائیں تو قرآن بولتا ہے، اور کیسے بولتا ہے، کتنا بولتا ہے، اللہ اکبر۔ ہماری زبان خاموش، آپ ہم سے کہیے کہ مولانا ذرا ہمیں بتائیے جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے۔ ہم بہت بولنے والے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بولتے ہیں، مگر اگر قرآن اور حدیث کی بیساکھیاں نہ ہوں تو ہمارے زبانوں پہ تالے پڑ جائیں۔ ہم کیا بتائیں کہ جہنم کیسی ہے، ہم کیا بتائیں کہ جنت کیسی ہے۔ مگر ایسے کانسیپٹ کو بھی جب قرآن بیان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر۔ قرآن کہتا ہے ایک گناہگار کا تذکرہ کرتے ہوئے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ سورہ مدثر میں 74ویں سورے میں 26ویں آیت سے یہ تذکرہ شروع ہوتا ہے، سأصلیہ سقر، ہم ان قریب اسے سقر میں ڈالیں گے۔ اس سقر کے مفہوم کو اللہ واضح کرنا چاہتا ہے۔ سقر ہے کیا؟ ہم اسے ان قریب سقر میں ڈال دیں گے، سین قاف رے۔ ابھی یہ مبہم ہے، اب قرآن اسے اور آشکار کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، تمہیں کیا معلوم کہ سقر کیا ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ قرآن بتائے گا سقر کیا ہے۔
یہ جہنم کی ایک آگ ہے جس کی کوالٹی اب قرآن بیان کرے گا۔ جب ہمارے یہاں آگ بولا جاتا ہے تو ہم آگ کو آگ ہی سمجھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی جہنم کی آگ میں جلائے جاؤ گے تو ہمارے ذہنوں میں جو آگ ہوتی ہے وہ وہی گھر والی آگ ہوتی ہے، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی یا چولہے میں آگ لگ رہی ہے یا لکڑیوں میں آگ لگ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں آگ کا کوئی تصور تو نہیں ہے نا، اس لیے کہ ہم نے اس آگ کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ مگر قرآن ایک عجیب مفہوم کو بیان کرتا ہے۔ قرآن ایسے لفظ نہیں بکھیرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، ہم ان قریب اس گناہگار کو سقر کے حوالے کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، تمہیں کیا معلوم کہ سقر کیا ہے، تمہاری عقل سمجھ نہیں سکتی ہے۔ جہاں کوئی ایسا مفہوم آتا ہے وہاں پہ اللہ وَمَا أَدْرَاكَ یہ کہتا ہے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حساب لگاتے رہیے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے کیسے افضل ہو سکتی ہے۔ آپ کی عقل میں نہیں آنے والا، چونکہ آپ کی عقل میں آنے والا نہیں ہے، اسی لیے قرآن بیان کر رہا ہے۔ جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہاں پہ اللہ بیان کرتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، ہم ان قریب اس گناہگار کو سقر کے حوالے کریں گے۔ یہ جہنم کی ایک آگ ہے، بہت سارے نام ہیں قرآن میں جہنم کے، جہیم ہے، نار ہے، حاتمہ ہے، حاویہ ہے، یہ بہت سارے نام آئے ہیں، انہی میں سے ایک نام ہے سقر۔ قرآن کہتا ہے ہم اس گناہگار کو سقر میں ڈالیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، اور تمہیں کیا پتا کہ سقر کیا ہے، تم سے کہہ رہا ہے، کسی اور سے نہیں کہہ رہا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، اپنے قاری سے، اپنے ریڈر سے، اپنے پڑھنے والے سے کہہ رہا ہے، اس سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے پڑھ تو رہے ہو مگر تمہیں نہیں معلوم کہ سقر کیا ہے۔ میرے اللہ تو ہی بتا دے کہ سقر کیا ہے۔ تو اللہ آواز دیتا ہے لا تبقی ولا تذر، یہ جہنم کی وہ آگ ہے کہ جس کے پیچھے پڑے گی نہ تو اس کا پیچھا چھوڑے گی نہ اسے زندہ چھوڑے گی۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے لواحۃ للبشر، یہ آگ اتنی سخت ہوگی کہ جدھر سے بھی انسان کو ٹچ کرے گی اس کی کھال کو پلٹا کے رکھ دے گی۔ بڑا اپنے حسن پہ غرور ہے، بڑا اپنی باڈی پہ غرور ہے، بڑا اپنے جسم پہ غرور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لواحۃ للبشر، یہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے کہ جدھر سے بھی چھوئے گی کھال کو پلٹا کے رکھ دے گی۔ لواحۃ للبشر۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے علیہا 19، یہ اتنی طاقتور آگ ہے کہ اللہ فرشتوں کی کوانٹٹی کو بیان کر رہا ہے، گنتی کو بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اس پہ 1 2 3 4 5 6 8 10 فرشتے نہیں 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ 19 فرشتوں کو اس آگ پہ اللہ نے مقرر کیا۔ علیہا 19، ہم نے اس آگ پر 19 فرشتوں کو مقرر کیا۔ ایک ایک فرشتے کی پاور کتنی ہے؟ اتنی پاور ہے کہ جب اللہ کسی قوم پہ عذاب کرنے کے لیے کسی فرشتوں کو بھیجتا تھا تو وہ زمین کے اس پارٹ کو اپنے پر پہ اٹھاتا تھا، اٹھا کے آسمان میں لے جاتا تھا اور لے جانے کے بعد پلٹ دیتا تھا۔ ایک ایک فرشتے کی اتنی طاقت، اور اللہ اس آگ کی طاقت بتا رہا ہے کہ یہ اتنی پاورفل ہے کہ اللہ نے 1 2 نہیں 19 فرشتوں کو اس پہ مقرر کیا۔ اب اتنی بڑی بات۔ اس کے بعد 30ویں آیت پہ یہ بات ختم ہوئی، اس کے بعد تذکرہ آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھتے بڑھتے 38ویں آیت سے پھر اللہ اس تذکرے کو پھر چھیڑتا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس بما کسبت رہینہ۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے نفس، تمہاری جان ہمارے پاس گروی رکھے ہوئے ہیں تمہارے اعمال کے بدلے، تمہارے نام کے بدلے نہیں، تمہارے شجروں کے بدلے نہیں، تمہاری آئیڈینٹی کے بدلے نہیں، تمہارے اعمال کے بدلے تمہاری جانیں ہمارے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں۔ کیا کہنا تھا؟ سبحان اللہ۔ اعمال کا تذکرہ۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، تمہاری جانیں ہمارے پاس گروی رکھی ہوئی ہے۔ کس کے بدلے؟ جو تم کر کے آئے ہو، جیسا کر کے آئے ہو ویسا ہی ملنے والا ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ یہاں کچھ نہیں کیا وہاں سب کچھ ہو جائے گا۔ یہاں اگر نمازیں پڑھی ہیں تو وہاں پہ جزا ہے، اور اگر نہیں پڑھی ہے تو وہاں سزا ہے۔ اعمال کی بات ہو رہی ہے۔
اللہ اس موضوع کو اور آگے بڑھاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر بات شروع ہوتی ہے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. اللہ کہتا ہے کہ جنت میں بیٹھے ہوئے جنتی، جنت میں بیٹھے ہوئے کچھ جہنمیوں کی آوازوں کو سنیں گے، اور اتنا سنیں گے، اتنا پریشان ہو جائیں گے کہ وہ اپنا آرام بھول جائیں گے. ابھی جنت تو نہیں دیکھی نا، جہنم نہیں دیکھی، مگر اللہ دکھا رہا ہے. پورا اس کی جغرافی اللہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. بھگول اس کا جغرافیہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے، اور یہ جنت سے نیچے جہنم ہے. اس کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے. اس پل پہ سے گزرنا ہے. اس پل پہ سے کیسے گزرے گا؟ جیسے اعمال ہوں گے. کون پھسلے گا اور کون ثابت قدم رہے گا، وہ یہ دنیا فیصلہ کرے گی. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے نفس میرے پاس تمہارے اعمال کے بدلے گروی رکھے ہوئے ہیں. کون ثابت قدم رہے گا اور کون پھسل جائے گا، اس کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں نا، تو جو وضو کی دعائیں ہیں انہیں پڑھا کریں، بڑا سبق ہے ان میں. اللہ اکبر. جب آپ پیر کا مسح کرتے ہیں نا، تو اس میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم ثبت قدمی یوم تزل فیہ الاقدام. اے میرے اللہ اس دن میرے قدموں کو جمائے رکھنا جس دن قدم پھسل جائیں گے. اس دن جب لوگ جنت کی تلاش میں، جنت سامنے نظر آ رہی ہوگی، نیچے جہنم، اوپر جنت، پل صراط جنت میں جانے کے لیے، اور اس پہ سے گزرنا ہے. بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم. اس کی خاصیتیں بیان کی جاتی ہیں نہیں کی جاتی ہیں. اس پہ کیسے چلے گا انسان؟ اس کے اعمال چلائیں گے اسے. اس کے بس میں نہیں ہے چلنا. اس کے اعمال جیسے اعمال ہوں گے، یا تو یہ ثابت قدم رہے گا یا اس کے قدم پھسل جائیں گے. آپ کہیں گے کہ مولانا کیسے پتا چلے گا کس کے ثابت قدم رہیں گے اور کس کے پھسل جائیں گے؟ تو یہ دنیا فیصلہ کرے گی. ارے جو یہاں پھسل رہے ہیں، حق اور باطل کا مسئلہ آیا، باطل کی طرف پھسل گئے تو وہاں بھی پھسل جائیں گے. سچ اور جھوٹ کا مسئلہ آیا، جھوٹ کی طرف پھسل گئے تو وہاں بھی پھسل جائیں گے. نماز کا مسئلہ آیا اور نماز چھوڑ دی تو وہاں بھی پھسل جائیں گے. روزے کا مسئلہ آیا، روزہ چھوڑ دیا تو وہاں بھی پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ آنکھیں پھسل جائیں گی، یہ کان پھسل جائیں گے. یہ آنکھیں ہیں، اللہ نے حلال چیزوں پہ ثابت قدم رکھا ہے کہ اسے حلال پہ لگا. لیکن نامحرموں پہ اگر پھسل گئی تو سمجھ لیجئے وہاں بھی پھسلیں گے. یہ کان حلال سننے کے لیے ہیں، غیبتیں سننے کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر یہاں مزہ آ رہا ہے، یہ کان پھسل رہے ہیں، تو وہاں بھی جیسا یہاں سے کر کے جا رہے ہیں ویسے ہی ہونے والا ہے. از مکافات عمل غافل مشروع، گندم از گندم مرویت جو سے جو. یہ فارسی کا شعر ہے کہ اپنے اعمال کے نتیجوں سے غافل نہ ہو جانا. یہ دنیا کا قانون ہے کہ گندم بویا جائے تو گندم نکلتا ہے، جو بویا جائے تو جو نکلتا ہے. ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے کہ گندم بو دیا جائے اور کوئی جو کاٹ لے. جو ہوتا ہے وہی تو کاٹتا ہے. قرآن اس موضوع کو چھیڑ رہا ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے سقر کو بیان کر دیا. سقر ایسے نہیں بیان کیا، اس کی جو کوالٹی بیان کی ہے، یہ آگ کتنی پاورفل ہے، کتنی طاقتور ہے، 19 فرشتے ہم نے اس آگ پہ لگائے ہیں. کیوں بیان کیا؟ اب اللہ اس موضوع کو چھیڑ رہا ہے. کس کے لیے بیان کیا؟ یہ ڈینجر جو لکھا جاتا ہے، ایسے کھمبوں پہ نہیں لکھا جاتا کہ جہاں سے آدمی نہ گزرے. برسات کا موسم ہے، کھمبوں میں کرنٹ اتر آتا ہے. اگر خطرہ ہو کہ یہاں سے آدمی گزریں گے، بچے پکڑ لیے جائیں گے، تو وہاں پہ ڈینجر کا نشان لگا دیا جاتا ہے. لیکن ایک دور جنگل میں جہاں سے آدم نہ آدم ذات کوئی گزرتا ہی نہیں، اب کرنٹ اتر رہا ہو یا کچھ بھی اتر رہا ہو، وہاں ڈینجر نہیں لکھا جاتا. تو جہاں خطرہ ہوتا ہے وہیں پہ خطرہ لکھا جاتا ہے. اب خطرہ ہے، اللہ اس آگ کو ایسے ہی نہیں بیان کر رہا ہے، اور بیان کر رہا ہے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کیوں بیان کیا. اب قرآن خود اس موضوع کو چھیڑ رہا ہے کہ یہ آگ کتنی پاورفل ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ تمہارے نفس، تمہاری جانیں ہمارے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں تمہارے اعمال کے بدلے.
پھر اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین. یہ جنت اور جہنم کا جغرافیہ سمجھ میں آ گیا ہو تو سنو. جو لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے وہ آرام سے ہوں گے، جو لوگ جہنم میں پہنچیں گے وہ پریشان ہوں گے. جہنم میں تو سبھی پریشان ہوں گے، ہر آدمی چلا رہا ہوگا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک گروہ ایسا چلا رہا ہوگا کہ جنتی اپنا آرام بھول جائیں گے. اچھے خاصے اے سی میں لیٹے ہوئے تھے، نرم بستروں پر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، فرشتے حور و غلمان ان کی خدمت کر رہے تھے، مگر ایک گروہ کی آواز ایسی جہنم سے جنت میں پہنچے گی کہ یہ دوڑے ہوئے جنت کے دروازے پہ آ جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین. یہ گروہ جنت سے نکل کے جنت کے دروازے پہ پہنچے گا اور پہنچنے کے بعد ان جہنمیوں سے پوچھے گا یتساءلون عن المجرمین، ان گناہگاروں سے پوچھے گا ما سلککم سقر، کون سا گناہ ایسا ہے کہ جس نے تمہیں سقر کے حوالے کر دیا. یہ عام آگ نہیں ہے، چیخ تو سبھی رہے تھے مگر ہر چیخنے پہ یہ نہیں آئے. ان کے چیخنے اور پکارنے میں اتنا درد تھا کہ جنتیوں نے اپنا آرام چھوڑ دیا اور آئے، اور آنے کے بعد ان سے پوچھا کہ ما سلککم سقر، کون سا ایسا گناہ کر کے آئے ہو کہ اللہ نے تمہیں سقر کے حوالے کیا ہے. اللہ اکبر. اب قرآن یہاں سے بولنا شروع ہوتا ہے. 41ویں آیت قرآن کہتا ہے کہ یہ جہنمی آواز دیں گے، فرشتے نہیں بتائیں گے، اللہ نہیں بتائے گا، اب یہ جہنمی بتائیں گے. اللہ کہتا ہے کہ یہ جہنمی آواز دیں گے قالو لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. قرآن کہتا ہے کہ جب جنتی ان جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کون سا گناہ کر کے آئے ہو کہ اللہ نے تمہیں اس سقر کے حوالے کر دیا ہے، تو یہ جہنمی کہیں گے 4 گناہ گنائیں گے. گناہ تو بہت سارے کر کے آئے مگر 4 گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں بھی اس خاص آگ کے حوالے کیا. اور 4 گناہوں کی ان ترتیب سے آپ سمجھیے گا کہ کون سا گناہ کتنا اہم ہے. اس لیے کہ ایک انسان کے اسلوب گفتگو سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے. آپ کے دانت میں درد ہو رہا ہو اور دانت کی وجہ سے آنکھ میں بھی درد ہو رہا ہو، آنکھ کی وجہ سے سر میں بھی درد ہو رہا ہو، داڑھیں دکھ رہی ہو، پورا جسم درد میں ڈوبا ہوا، اٹھ کے جانے کے لیے تیار نہ ہو، ایک دانت کا درد ہے اور اس سے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے. آپ پہنچے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب مر گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا ڈاکٹر صاحب بہت درد ہو رہا ہے. اب ڈاکٹر نے پوچھا کہ کہاں درد ہو رہا ہے؟ تو جہاں سب سے زیادہ درد ہو رہا ہوگا وہ پہلے بیان کرے گا. یہ طریقہ ہے بولنے. ایسا نہیں ہے کہ کہنے لگے کہ وہ ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہو رہا ہے، آنکھ میں درد ہو رہا ہے. درد شروع ہوا ہے دانت سے، سب سے زیادہ درد دانت میں ہے، لہٰذا پہلے وہ جگہ بیان کرے گا کہ جہاں سب سے زیادہ درد ہوگا. اب ذرا یہ جہنمی اپنا درد بیان کر رہے ہیں. جب جنتیوں نے پوچھا کہ کیا گناہ کر کے آئے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جہنم کی اس آگ کے حوالے کر دیا جسے سقر کہتے ہیں، تو یہ جہنمی آواز دیں گے قالو، 4 گناہ گنائیں گے. پہلا گناہ، فرسٹ آف آل، سب سے پہلا گناہ اور سب سے سخت گناہ کیا کر کے آئے ہو؟ یہ گناہگار کہیں گے قالو لم نکو من المصلین. تو یہ جہنم میں جانے والے کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کتنا صاف بولتا ہے قرآن ہے. یہ ہم جیسا مولوی تھوڑی ہے کہ کسی بے نمازی کے یہاں چائے پی لی تو اسے جہنمی کہنے کے لیے تیار نہ ہو. قرآن صاف بولتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پہلا گناہ اپنا گنائیں گے قالوا لم نک من المصلین. یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. خدا را خدا را خدا را، نماز کو ہلکا نہ سمجھیں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، جب آپ دنیا سے گئے ہیں نا، جب آپ کے والد دنیا سے گئے تو سارے گھر کو جمع کیا. آخری وقت ہے، بستر بیماری پہ ہیں، دم نکلنے والا ہے، زہر اثر کر چکا ہے، اب روح نکلنے والی. کتنی اہم گفتگو ہوگی. امام کی زوجہ کہتی ہے کہ امام نے اس وقت کے جب امام کی روح نکلنے والی تھی مجھ سے فرمایا کہ جاؤ سارے رشتہ داروں کو بلا کے لاؤ.
سب کو بلا کے لاؤ. سب کو بلایا, صرف اہل اولاد نہیں, جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کو بلاؤ, اکٹھا کرو, مجھے کچھ بات کرنی ہے. اکٹھا کیا گیا, سب جمع ہو گئے. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا لن تنالوا شفاعتی من استخف بالصلاۃ. سنو میرا آخری پیغام کیا ہے, میری شفاعت اسے کبھی نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہو. ہمارے اماموں کی آخری وصیت کا نام ہے نماز. جو نماز نہ پڑھے اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بھلے ہی اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا شیعہ کہتا رہے, مگر قرآن اسے نہ جنتی کہنے کے لیے تیار ہے, نہ اہل بیت اس سے اپنی شفاعت دینے کے لیے تیار ہے. اہل بیت فرماتے ہیں لن تنالوا شفاعتی من استخف بالصلاۃ. جو نماز کو ہلکا سمجھے, ہلکا پڑھ لیں گے, ابھی تو بہت عمر پڑی ہے, پڑھ لیں گے جب جی چاہیں گے, قضا ہو گئی کوئی بات نہیں, کوئی درد ہی نہیں, کوئی غم ہی نہیں. اگر نماز قضا ہو جائے اور دل میں غم نہ ہو, دل رنجیدہ نہ ہو, تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ ہم نماز کو ہلکا سمجھ رہے ہیں. اور اگر ہم نماز کو ہلکا سمجھ رہے ہیں تو ادھر سے امام کہہ رہے ہیں کہ لن تنالوا شفاعتی من استخف بالصلاۃ. جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہو ہماری شفاعت اسے, یہ قرآن بھی کہے گا, بھی کہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن کہہ رہا ہے پہلا گناہ یہ جہنمی اپنا جو بتائیں گے, کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین. ہمارا پہلا گناہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا گناہ ولم نک نطعم المسکین, ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. پہلی پہ تو ہم تھوڑا متوجہ ہوئے, دوسرے پہ پھر ہم نیوٹرل میں آ گئے کہ یہ ہم سے متعلق نہیں ہے, ہم تو بھوکوں کو بہت کھلاتے ہیں, ہم سے زیادہ کون کھلائے گا. محرم میں ہمارے یہاں دیغیں اترتی ہیں, دعائیں ہوتی ہیں, اتنا لنگر اترتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, اتنا تبرک بڑھتا ہے. کوئی فقیر آ جائے ہمارے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. 10-20-100 روپے تو روزانہ ہمارے گھر سے جاتے ہی جاتے ہیں. یہاں پہ ہم اپنا سینہ پھلانے کے لیے تیار ہیں کہ یہ آیت ہم سے متعلق نہیں ہے. یہ جو جہنمی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دوسرا گناہ یہ ہے کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اتنی عام بات نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن جہاں انگلی رکھ دے وہاں کوئی نکتہ ہوا کرتا ہے. قرآن جو بیان کر دے وہاں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بہت ہم بانٹتے ہیں, بہت دیغیں اتارتے ہیں, نظر و نیاز کا سلسلہ کرتے ہیں, واقعاً کرتے ہیں, اور کرتے ہیں تو ذرا مجھے اتنا بتائیے کہ یہ جو ہم کرتے ہیں یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ ان مجلسوں کے صدقے میں اتنا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے. بھئی اللہ کے پنجے سے تو کوئی چیز خالی نہیں ہے. احکام شریعہ کی 5 قسمیں ہیں, اس سے باہر کوئی حکم نہیں ہے. یہ تبرک ہے مجلس کا, لے کے جائیے گا. 5 قسمیں ہیں احکام شریعت کی. یا جو بھی کام آپ دنیا میں یا دنیا سے باہر نکل کر منگل گرہ پہ بھی جا کے کر رہے ہو, وہ ان 5 چیزوں سے خالی نہیں ہے. ان میں سے کوئی ایک ہے. یہ قدرت کا پنجہ ہے, یہ شریعت کا پنجہ ہے, آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. جو بھی کام آپ کر رہے ہو A to Z, کہیں کا بھی کام ہو, کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ دیکھنے والا ہو, ان 5 چیزوں سے خالی نہیں ہے. ان میں سے کوئی ایک ضرور ہے, یا واجب ہے, یا مستحب ہے, یا حرام ہے, یا مکروہ ہے, یا مباح. چھٹا نہیں ہے. شریعت سے آپ فرار نہیں کر سکتے. شریعت ہر جگہ پہ آپ کو بتائے گی کہ یہ کام واجب ہے یا حرام ہے, مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے. اب چونکہ بہرحال یہ بات ہو گئی ہے تو میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ واجب وہ کام ہوتا ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہو اور چھوڑنا حرام ہو. واجب وہ کام ہوتا ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہے, نہیں کیا تو گناہ, عذاب ملے گا, گناہ کر لیا. حرام کون سا کام ہوتا ہے؟ اس کا بالکل اپوزٹ, جس کا چھوڑنا ضروری ہو, کر لیا تو گناہ, عذاب ملے گا. واجب اور حرام سمجھ میں آ گیا. اب آ جائیے مستحب اور مکروہ پر. مستحب وہ کام ہوتا ہے کہ اگر کر لیا تو ثواب, نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی عذاب.
مکروہ کون سا کام ہوتا ہے؟ مکروہ وہ کام ہوتا ہے کہ جس کے چھوڑنے میں ثواب ہوتا ہے، کر لیا تو کوئی عذاب، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ مباح کون سا کام ہوتا ہے؟ جو نہ واجب ہو، نہ مستحب ہو، نہ مباح ہو، نہ مکروہ ہو، نہ مستحب ہو، کچھ نہ ہو، جس پہ شریعت نے کچھ نہ بیان کیا ہو، وہ ہے مباح، نہ کوئی عذاب نہ کوئی ثواب، آزاد ہیں آپ، کریے، آپ مباح ہے، آپ کے لیے جائز ہے، کر لیجئے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں۔ آپ پوچھنے لگے کہ مولانا 1 گلاس پانی پیوں یا 2 گلاس پانی پیوں، شریعت نے کوئی حکم بیان نہیں کیا، پیجئے، جائز ہے آپ کے لیے جتنا پیجئے، لیکن نجس ہو تو شریعت کہے گی کہ حرام ہے۔ احکام بدلتے ہیں نہیں بدلتے؟ پانی ہے لیکن اسی پانی پہ احکام بدل جائیں گے۔ تو یہ 5 چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب مجھے ذرا بتائیے کہ یہ جو ہم مجلس میں تبرک بانٹتے ہیں یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ مستحب ہے نا؟ واجب ہوتا تو اگر کوئی دیغ نہ اتارتا تو اسے قوم والے گھیر لیتے کہ بھئی تو نے یہ حرام کام کر دیا، تیرے اوپر عذاب ہوگا۔ تو مستحب ہے، اور مستحب کون سا ہے؟ مستحب کسے کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پہ ثواب ہو اور نہ کرنے پہ کوئی عذاب نہ ہو۔ اور جہنمی کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں اس لیے آ گئے کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مستحب حکم کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ مجلس کے تبرک کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ روزانہ کے دیے جانے والے صدقے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ یتیموں اور غریبوں کی جو آپ مدد کر دیتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو اپنی جیب سے نکالا دے دیا دے دیا دے دیا، یہ نہیں۔ نہ کھلانے کی بات ہو رہی ہے، نہ لنگر کی بات ہو رہی ہے، نہ دیغوں کی بات ہو رہی ہے، نہ نظر و نیاز کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی واجب حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی جو کہہ رہے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ اس واجب حقوق کی بات ہو رہی ہے جس سے اللہ نے واجب کیا ہے خمس اور زکوٰۃ کی صورت میں۔ یہ کہیں گے کہ چونکہ ہم نے خمس اور زکوٰۃ نہیں نکالا لہٰذا مستحق اپنے گھروں میں بھوکے رہ گئے۔ اب ذرا سا ایک پہلو ہے، ذرا اس کی طرف بھی متوجہ ہو جائیے گا۔ ہم اپنے ماں باپ کے اصالِ ثواب کی مجلسیں کرتے ہیں، کتنا کچھ بانٹتے ہیں، کتنا کچھ تبرک میں خرچ کرتے ہیں۔ اب بہرحال میں سبھی کے لیے بیان کر رہا ہوں، پہلے والوں کے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی، کہ ہماری توجہ کیوں نہیں ہے کہ واجب کیا ہے اور مستحب کیا ہے؟ کیوں ہمیں اس بات کا خیال نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے جو چیک پوسٹ لگایا جائے گا وہ واجب اور حرام کا لگایا جائے گا؟ مستحب پہ اللہ ہم سے کیوں پوچھے گا؟ نہیں کیا کوئی بات نہیں، جاؤ۔ مکروہ پہ کیوں پوچھے گا؟ ارے کوئی اللہ نے واجب تھوڑی کیا تھا، اس پہ کوئی عذاب ہی نہیں، تو اللہ اس کے لیے چیک پوسٹ کیوں لگائے گا؟ چیک پوسٹ لگے گا واجب کے لیے اور حرام کے لیے۔ دیکھیں میرے باپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اور پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور میں جاؤں بازار ڈاکٹر کے جانے کے بجائے، اور جانے کے بعد بہترین لذیذ ہوٹل سے 1 پلیٹ بریانی لے کے آؤں اور لا کر اپنے بابا کی خدمت میں دے دوں کہ بابا جان لیجئے بریانی کھائیے، تو یہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ عقل ہے نا، سوچیں آپ، یہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ میں نے اتنی بہترین بریانی کی ڈش 500 روپے میں پیک کرا کے لے کے آیا ہوں کہ بابا جان خوش ہو جائیں گے، ابھی پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا، مگر چونکہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بھوک بھلے ہی ہو، لیکن جب میں وہ بریانی کی پلیٹ سامنے لے جا کر پہنچا تو میرے بابا نے مجھ سے کہا اے نالائق، تجھے خبر نہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اگر لانا ہے تو پہلے ڈاکٹر سے دوائی لے کر آ، بعد میں یہ بریانی کی پلیٹ لے کر آنا۔ لہٰذا ایصال ثواب کرتے وقت بھی ہمیں یہ دھیان رہنا چاہیے کہ ہم مستحب کر رہے ہیں یا واجب کر رہے ہیں۔ ارے بریانیاں اتارنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ابا کی نمازیں بھی ادا ہو گئی ہیں یا نہیں ہو گئی ہیں، روزے بھی ادا ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے ہیں۔ یہ ایصال ثواب ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کیوں ہماری واجبات کی طرف توجہ نہیں ہے؟ جبکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس نے میراث میں گھر چھوڑا ہے، در چھوڑا ہے، دکان چھوڑی ہے، بینک بیلنس چھوڑا ہے، تو اولاد کا اسے ہاتھ لگانا تب تلک حرام ہے بانٹنے کے لیے
جب تلک کہ اس کے قرضے نہ ادا کر دیے جائیں، جب تلک کہ اس سے اس کے واجب حقوق ادا نہ کر دیے جائیں۔ یہ باپ ہماری بریانی سے خوش ہوگا؟ جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، اسے دوائی کی ضرورت ہے یا کھانے کی ضرورت ہے؟ اگر ہماری ان سے سچی محبت ہے تو خرچ کرنے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا ہے، مگر اگر چیلم کے لیے، سویم کے لیے ہم 50,000 خرچ کر رہے ہیں تو 5,000 خرچ کرے، 45,000 ہمیں ان کے واجبات کو ادا کرنے کے لیے خرچ کرنے چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے، یہ کیا کہیں گے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ دوسرا گناہ جو ہم کر کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کون ہے یہ بھوکے؟ یہ بھوکے کوئی باہر کے نہیں ہیں، یہ گھر والے ہی ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے باپ کے لیے بہت اچھی فاتحہ دلوائی ہے، پوری چوکی بھر گئی، کیا کہنا، ہر طرح کا پھل، ہر طرح کی ڈش، ہر طرح کا کھانا، سب خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا، مگر اگر اصلیت سے لوگوں کو معلوم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ واجب کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں؟ محبت کے لیے اللہ نے کوئی بندھن نہیں لگائے، خرچ کرو لیکن ظاہر اور باطن ایک سا ہونا چاہیے، یہ مکاریاں نہیں ہونی چاہیے۔ باطن اگر درد ہے تو ان کے واجبات کے لیے درد ہونا چاہیے، ان کی چھٹی ہوئی نمازوں کے لیے درد ہونا چاہیے، ان کے چھٹے ہوئے روزوں کے لیے درد ہونا چاہیے، ان کے چھٹے ہوئے واجبات کے لیے ہمارے سینے میں درد ہونا چاہیے۔ ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے اگر ہم سے ان کے واجبات ادا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تیسرا گناہ، كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ تیسرا گناہ یہ جہنمی جو بیان کریں گے، تیسرا گناہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں جب حق اور باطل کی باتیں ہوتی تھی تو ہم حق اور باطل کو نہیں دیکھتے تھے، ہم یہ دیکھتے تھے کہ پارٹی کون سی مضبوط ہے۔ حق تو ہماری نظر میں کوئی معیار ہی نہیں تھا، نہ ایمان ہماری نظر میں کوئی معیار، نہ دین کا ہماری نظر میں کوئی معیار۔ ہم تو یہ دیکھتے تھے کہ کس کا ناشتہ مضبوط ہے، کس کا دسترخوان مضبوط ہے، کس کے لاٹھی ڈنڈے مضبوط ہیں، کون پاور میں ہے، کون طاقت میں ہے۔ ناحق بھی ہو تو ہم اسے حق کہنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں گمراہوں کا، باطل پرستوں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ چوتھا گناہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ علماء تشریف فرمائیں، جب کانا فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو استمرار کے معنی دیتا ہے، کنٹینیوس، مسلسل، لگاتار، ایک آدھ بار نہیں، لگاتار۔ ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ ہم مسلسل، ایک دو دن نہیں، مسلسل ہماری زندگی اسی میں گزری ہے کہ ہم باطل پرستوں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ ہم مسلسل، لگاتار، کنٹینیوس، بغیر کسی سٹاپ کے ہمارا وتیرہ طریقہ یہ تھا کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ہم، یہ جہنمی کہیں گے کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، تو کہ یہ واقعاً ایسا ہی ہے؟ کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ بھئی قیامت نہیں آئے گی؟ ہے کوئی؟ جو بالکل بھی عمل نہیں کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں؟ کوئی ہے جو اللہ کو مانتا ہو، نبی کو مانتا ہو، امام کو مانتا ہو، قرآن کو مانتا ہو، اور وہ یہ کہتا ہو کہ صاحب قیامت نہیں آئے گی؟ لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک مل جائے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن زیادہ تر 99% ابو ایسے مسلمان ہیں جو قیامت کے دن کا اقرار کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنمیوں کا یہ گروہ کہے گا کہ ہم مسلسل قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو کیا واقعاً ایسا ہی ہے؟ قرآن کوئی معمولی بات نہیں کرتا، غور و فکر کی کتاب ہے۔
کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَا عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ قرآن شکوہ کرتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ قرآن کا شکوہ ہے۔ کیوں ہم غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن کہہ رہا ہے جہنمی یہ کہیں گے کہ ہم مسلسل لگاتار روزانہ ہر دن ہر وقت قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو کہاں جھٹلاتے تھے؟ سروے کریں آپ، دنیا میں کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو قیامت کا انکار کرتا ہو؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ بھلے ہی وہ جیسی بھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے نہیں کہے گا کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا، جنت جہنم اسے سب خبر ہے۔ پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ تو ایک مثال سے واضح کر دوں کہ قیامت کے دن کا انکار کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد۔ اور جب یہ قرآن آئینہ رکھ رہا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی شکل دیکھنی چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو ان میں سے نہیں ہیں۔ یہ قرآن جو آئینے لگا رہا ہے، یہ قرآن جو مشعل راہ روشن کر رہا ہے، یہ قرآن جو چراغ ہدایت بن کے چمک رہا ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، سیلف چیکنگ کرنی چاہیے کہ ہم تو اس کے گھیرے میں نہیں آ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جہنمی مسلسل قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور میں آپ کی بات کو اور آسان کر دوں کہ اگر ہم سروے کرنے پہ آ جائیں اور حقیقت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے تو 99% مسلمان ایسے ہیں جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ کتنا تضاد ہے؟ ایک طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی انکار کرنے والا نہیں، ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ انکار کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ بات کیسے واضح ہوگی؟ مثال سے واضح کر دوں۔ مثلا ہمارے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، اسکول جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ بھیجتے ہیں، بچے جاتے ہیں اسکول میں جا کے پڑھتے ہیں، پورے سال پڑھتے ہیں۔ کچھ بچے جو ہوتے ہیں جو اسکول نہیں جاتے ہیں، باہر کھیلتے رہتے ہیں، گلی ڈنڈا پیٹتے ہیں، ان کا نہ کوئی رزلٹ آتا ہے، نہ ان کے بچوں ان کے ماں باپ کو کوئی خیر و خبر ہوتی ہے۔ دو طرح کے بچے ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اسکول جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اسکول کے ٹائم پہ آپ کو میدان میں کھیلتے ہوئے، سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے جگہ جگہ آپ کو دکھائی دے جائیں گے۔ اور وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں ان میں بھی ایک کیٹیگری بنتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہر بچہ جو اسکول جا رہا ہے وہ پڑھنے جا رہا ہے۔ میں نے اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا دیا مراد آباد کے بہترین اسکول میں، رامپور سے جانے لگا اور بہترین اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ پورے سال میں نے اس کی نگہداشت کی، پورے سال میں نے اس کی نگرانی کی، اسے ڈریس پہنائی، اس کا سلیبس میں نے تیار کیا، بیگ تیار کرنے کے بعد، ٹیوٹر لگانے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد میں نے پورے سال اسے بھیجا۔ ایگزام ہوئے اور ایگزام ہونے کے بعد جب اس کا رپورٹ کارڈ آیا، جب اس کا رزلٹ آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ ہر سبجیکٹ میں 0۔ تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں پہنچ گیا اسکول، اور پہنچنے کے بعد میں نے پرنسپل سے شکوہ کیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے اسکول میں؟ میں نے فیس وقت پہ دی ہے، اپنے بچے کو روزانہ وقت پہ بھیجا ہے، سلیبس میں نے منگا کے دیا ہے، ٹیوٹر کا میں نے انتظام کیا ہے، سارے کام تو میں نے کیے ہیں، پھر یہ بچے کا رزلٹ کیوں نہیں آیا؟ یہ بچہ ہر سبجیکٹ میں 0 کیوں ہے؟ اب اس سے بہتر یہ تھا کہ میرا وہ استاد، وہ پرنسپل مجھے 1-2 گھنٹے کی تقریر کرتا، کوئی اسپیچ دیتا، کوئی لیکچر دیتا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد مجھے اسکول کے باہر لے کر آیا، اور لے کر آنے کے بعد اس نے دکھایا کہ دیکھو کچھ بچے ہیں جو میدان میں کھیل رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ڈریس ہے نہ کچھ ہے۔ کہا ہاں ہے۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کوئی گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے، کوئی کنچے بچا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کہا یہ کون بچے ہیں؟ کہا یہ وہ بچے ہیں جو اسکول پڑھنے نہیں آتے، جنہوں نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا ہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں ہے۔ اب ان پرنسپل نے کہا کہ دیکھیں یہ بچے میں اور آپ کے بچے میں بس اتنا فرق ہے کہ ان بچوں نے اپنے ماں باپ سے زبان سے کہہ دیا ہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں ہے۔ آپ کا بچہ زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہے مگر عمل سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پڑھنا۔ میں نے بھائی کیوں؟ کہ روزانہ اسکول تو آتا ہے مگر سب سے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھتا ہے، نہ کلاس ورک کرتا ہے نہ ہوم ورک کرتا ہے۔ جیسی کاپیاں آپ نے اسے دلائی تھی، آج سال کا آخری دن ہے، آج بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، جیسی دی تھی ویسی کی ویسی ہی ملیں گی۔ نہ اس نے کوئی کام کیا ہے، نہ اس نے کوئی ہوم ورک کیا ہے، نہ اس نے کوئی کلاس ورک کیا ہے۔ ان بچوں میں اور ان بچے میں بس اتنا فرق ہے کہ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں ہے، یہ عمل سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں ہے۔ بس قیامت کا انکار کرنے والے بھی 2 قسم کے لوگ ہیں۔ اگر انہیں ڈھونڈو گے کہ جو زبان سے انکار کرے کہ قیامت نہیں آئے گی، تو آپ کو شاید ایک
بھی مسلمان نہ ملے، مگر اگر عمل سے ڈھونڈنا شروع کریں تو ہر مسلمان اس کیٹیگری میں نظر آ رہا ہے جو نماز کو قضا کر رہا ہے، وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ مجھے قیامت کا ڈر نہیں ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، جو حوالے حرام کھا رہا ہے وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ مجھے حساب و کتاب کا ڈر نہیں ہے۔ یہ عمل سے انکار کرنے والے، قرآن کہہ رہا ہے یہ چوتھا گناہ ان کا یہ ہے کہ یہ کننا نکذب بیوم الدین، مسلسل ہر وقت یہ قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ کب تلک؟ حتی اتانا الیقین، یہ گناہگار کہیں گے کہ یہاں تلک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اب قرآن فیصلہ سناتا ہے، بڑی امیدیں ہیں نماز نہ پڑھنے کے بعد، صحت ہے، تندرستی ہے، وقت ہے، مگر پھر بھی نمازیں چھوڑ رہے ہو۔ اللہ نے طاقت دی ہے روزہ رکھنے کی، پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہو۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس نے کرم کیا کہ تمہیں فقیر نہیں بنایا، مالدار بنایا، مگر پھر بھی حج نہیں کر رہے ہو۔ تو سنو کیا ہونے والا ہے۔ کس بنا پہ نہیں کر رہے ہو؟ ارے اہل بیت بخشوا دے۔ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ارے ہمیں فاطمہ کے وعدے پہ بھروسہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بھروسہ ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کی شفاعت پہ بھروسہ ہے۔ اگلی آیت جو قرآن سناتا ہے، حتی اتانا الیقین، ہم ان چار گناہوں کو انجام دیتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اس کے آگے قرآن کہتا ہے وَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، قرآن کہتا ہے کہ یہی وہ گروہ ہے جسے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کس بھروسے پہ عمل کو چھوڑ رہے ہو؟ کس بھروسے پہ نمازوں کو چھوڑ رہے ہو؟ کس بھروسے پہ نمازوں کو قضا کر رہے ہو؟ یہ اولاد تمہاری قضا پوری کرے گی؟ جو اپنی واجب نہ پڑھ رہی ہو تمہاری قضا کہاں سے ادا کرے گی؟ جو اپنی ادا پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، جو اپنا حج کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تمہارا حج کہاں سے کرے؟ جو اپنے روزے نہ رکھتا ہو، تمہارے روزے کہاں سے رکھے گا؟ عمل کو کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، جس کے دل میں دین کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے، وہ بیماری بھی ہوتی ہے مگر عبادت خدا سے گریز نہیں کرتا۔ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ جہاں ہمیں بی بی کی اتنی مصیبتیں سنائی جاتی ہیں کہ بی بی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ 18 سال کا سن، کمر جھکی ہوئی ہے، چہرے پہ جھریاں پڑ چکی ہیں، چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، دیواروں کا سہارا لے کے اٹھتی ہے، عصا کا سہارا لے کے چلتی ہے، جس کے ہمیں مرثیے سنائے جاتے ہیں کہ سبت علیہ مصائب لونا، سبت علیہ میں سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی۔ جس کی اتنی مصیبتیں ہوں، اللہ اکبر، ذرا اس کی عبادتوں کو دیکھیں کہ آخری وقت میں جہاں علی سے اتنی وصیتیں کرتی ہیں، علی کے قریب آئیں، علی کے قریب آنے کے بعد روایت یہ کہتی ہے، سید العلماء نے اس روایت کو لکھا ہے، نقد صاحب نے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شیشہ ہے، ایک شیشی ہے جو بی بی نے مولائے کائنات کے حوالے کی، جس میں پانی ہے۔ مولا نے سوال کیا ہے، بی بی اس میں کیا ہے؟ کہا اے علی، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ قیامت میں ایک سخت منزل ایسے آنے والی ہے کہ جس سے کوئی گزر نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جس نے یاد خدا میں خوف خدا سے آنسو بہائے ہو۔ اے علی، یہ میرے وہ آنسو ہے جو میں نے خوف خدا میں بہائے۔ اللہ، جس کی عبادتوں کا یہ عالم ہو کہ آخری وقت میں بستر نہیں مصلی تلاش کر رہی ہو، جو اسما کو بلا کے کہہ رہی ہو اسما میرا وقت آخر قریب آ گیا ہے، اسما میں نے حسنین کو مسجد میں بھیج دیا ہے، اسما میں نے گھر کے سارے کام انجام دے دیے، کھانا تیار کر دیا ہے، اسما میری وصیت یہ ہے کہ جب میرے لاڈلے مسجد سے پلٹ کے آئیں تو پہلے کھانا کھلانا، بعد میں میری خبر شہادت سنانا۔ اللہ اکبر، وہی فاطمہ بستر بیماری پہ نہیں جا رہی ہے، مصلی پہ جا رہی ہے، یہ کہہ کے جا رہی ہے اسما میں اپنے حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، جب تلک میری تکبیروں کی آواز آئے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، جب تلک میری تسبیحوں کی آواز آئے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، جب تلک میری تحلیل کی آواز آئے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ سے دنیا سے گزر گئی۔ اسما کہتی ہے کہ یہ وصیتیں کرنے کے بعد بی بی اپنے حجرہ
عبادت میں چلی گئی، مصلی عبادت پہ کھڑی ہوئیں، تکبیروں کی آواز گونجنے لگی، کبھی تسبیحوں کی آواز، کبھی اللہ اکبر کی آواز۔ اسما کہتی ہے وہ وقت آیا کہ بی بی کی آواز آنا بند ہوئی، میں حجرے میں داخل ہوئی، میں نے دیکھا کہ بی بی مصلی عبادت پہ نڈھال پڑی ہیں۔ میں قریب گئی، آواز دی ہے بنت رسول، مگر فاطمہ کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پھر آواز دی ہے مادر حسنین، مگر فاطمہ کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اسما کہتی ہے کہ جب بی بی کا جواب نہ آیا تو میں آگے بڑھی، بی بی کے نبضوں کو تھاما، نبض خاموش ہو چکی تھی۔ میں نے سر و سینہ پیٹ لیا ہے بنت رسول، ارے جانے کی اتنی جلدی تھی، ارے 18 سال کے سن میں دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی۔ اسما کہتی ہے کہ ابھی میں آنسو بہا رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پہ دق الباب ہوا، مجھے بی بی کی وصیت یاد آ گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھا، چہرے سے غم کے آثار دور کیے، نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کے دروازہ کھولا، شہزادوں کا استقبال کیا، شہزادے گھر میں داخل ہوئے، شہزادے گھر میں داخل ہوئے۔ ارے گھر میں داخل ہونا تھا کہ اسما نے مسند پہ بٹھایا، مسند پہ بیٹھے تو ایک سوال کیا، اے اماں اسما، ارے جب بھی ہم مسجد سے آتے تھے ہماری ماں ہمارا استقبال کیا کرتی تھی، ارے آج کیا ہو گیا کہ ہماری اماں نے ہمارا استقبال نہیں کیا؟ اسما اپنے صبر پہ قابو رکھتے ہوئے کہتی ہیں شہزادوں بیٹھو، ارے میں کھانا لگاتی ہوں، کھانا کھا لو، ارے بعد میں اماں سے ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا شہزادہ بولا، اے اماں اسما کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھا لیا ہو؟ ارے جب تلک اماں سے ملاقات نہ ہوگی ہم کھانے کو ہاتھ نہ لگائیں گے۔ ارے شہزادوں کے اصرار کے آگے اسما مجبور ہوئی، حجرے کی طرف اشارہ کیا، شہزادے حجرے میں داخل ہوئے، ارے ماں کو نڈھال پایا، چھوٹے چھوٹے امامے اتارے، گریبان چاک کیا، خاک اٹھائی سر میں ڈالی اور گریہ کرنا شروع کیا، اماں ارے ہم یتیم ہو گئے، اماں ارے آپ کے بعد کون ہمیں سہارا دے گا؟ روایت یہ کہتی ہے روتے ہوئے مسجد میں آئے، بابا کو اماں کی خبر شہادت سنائی، علی نے سینے سے لگا لیا، سر پہ دست شفقت رکھ دیا، اے بچوں رونا مت، ارے ابھی باپ زندہ ہے۔ میں کہوں گا شہزادو ارے یتیم ہوئے مگر خوش نصیب ہو کہ سر پہ دست شفقت رکھنے والا موجود ہے۔ ارے مجھے کربلا کی 4 سال کی یتیمہ ارے باپ کو رو رہی ہے، تماچے مارے جا رہے ہیں، دامن میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سلام الذین ظلموا یوم انقلب ینقلبون بار الہ تجھ واسطہ۔ 4 معصومین علیہ السلام کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کرنا، بار الہ گناہگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بار الہ زیادہ سے زیادہ عزتداری سے دشودار پکڑنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ بے عمل ہیں دولت عمل سے مالا مال فرما، بار الہ جس مرحومہ کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، بار الہ اس مجلس کا جس ثواب تو نے معین فرمایا اسے مرحومہ کی مغفرت اور بلندی درجات کا ذریعہ قرار دے۔ بار الہ تجھے واسطہ 4 معصومین علیہ السلام کا تیری بارگاہ میں دست بدعا، تو رحمان تو رحیم، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پہ قائم دائم فرما۔ بار الہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ 4 معصومین علیہ السلام کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم